ناظرین جی پاکستان کے ساتھ میں خوش آمدید، میں ہوں حسن کمال۔ آج جو میرے مہمان ہیں ان کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے۔ ان کا نام محمد باسط جلیل ہے، جو ان کی رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں اور انچارج سینٹرل انفارمیشن کمیٹی کے ہیں۔ باسط ویلکم ٹو دا پروگرام۔ تھینک یو۔ باسط ہم اس پروگرام میں تھوڑی ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں، ان دا سینس کہ میں آپ سے جو ملک کے مسائل ہیں اس پہ تو خیر ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ایک جو اہم مسئلہ جو اس وقت پاکستان کا ہے وہ ہے بڑھتی ہوئی انتہا پسندی، اور اس کے ساتھ اس کا جو ایک لنک ہے، ایکسٹینشن ہے، وہ ہے ٹیررزم کا۔ اچھا، یہ پہلے تو ہم لوگ یہ قبائلی علاقے افغانستان، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا روٹ کاز جو ہے وہ امریکہ کی جنگ ہے، کوئی کہتا ہے کہ اگر افغانستان میں سچویشن نہیں ہوتی، عراق میں نہیں ہوتی تو شاید پاکستان میں نہیں ہوتا۔ خود کش حملے پاکستان میں 2004 سے پہلے ہوتے نہیں تھے، اب ہونے لگے ہیں۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے پیچھے ایک لمبی کرونالوجی ہے۔ اگر آپ سیریز آف ایونٹ دیکھیں گے تو یہ سٹارٹ ہوگی 1980 سے، کہ جب آپ نے ایک انوانٹیڈ وار جو ہے اپنے پر مسلط کی، اور اس کو افغان وار کہتے ہیں۔ کولڈ وار ایرا کا دور تھا کہ جس میں آپ نے جو ہے چلیں بینگ اے کنٹری آپ کی ایک سپورٹ تھی، سپورٹ ہم نے دی، سب کچھ تھی، مگر اس میں جو مختلف مذہبی جماعتیں جنہوں نے اس میں اپنا ایک بڑا کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کیا، اور اس وقت کے دور کے، آج کے دور میں شاید وہ طالبان کے نام سے جانے جاتے ہیں، مگر اس دور میں ان کو مجاہدین کے نام سے جو ہے وہ جانا اور مانا جاتا تھا۔ تو وہ تمام صورتحال جب اینڈ ہو گئی تھی، وہ سسٹم بھی ختم ہو گیا تھا، تمام جتنے بھی وہ لوگ تھے جو کیمپوں میں مختلف جگہوں پہ لڑ رہے تھے، اس کی ایک بہترین اپرچونٹی یہ تھی کہ وہ ان تمام مقاصد حاصل کرنے کے بعد جو ہے آپ ان تمام کیمپس کو جو ہے وہ ایروڈ کر دیتے، ختم کر دیتے، ان کو آپ ٹورڈز کہیں ایجوکیشن کی طرف لے کے جاتے، یا ان کو آپ کسی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر اس طرح انوالو کرتے کہ ایک عام انسان جس طرح ایک عام روزمرہ کی زندگی میں انوالو ہو جاتا ہے، تو وہ ایک عام سسٹم کے تحت جو ہے وہ انوالومنٹ ان کی بڑھ جاتی۔ مگر ہم نے ان کو اس طرح یوٹیلائز کیا کہ ان کو بجائے کہ ہم کہیں اچھی جگہ کرتے، ہم نے ان کو اسی سبجیکٹ کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنے مقصد اور مصرف میں جو ہے استعمال کیا۔ اینڈ آئی ووڈ رادر بلیم کہ اس دور میں جو ہے جو انفارچونیٹ ایرا ہے، جو عامریت کا دور بھی تھا اور جنرل ضیاء الحق کا وہ دور تھا، یہ میں اس کو اپنی ذاتی انالیسس کو ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی بہت بڑا کریکٹر ہے اس کے پیچھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس میں جو ہے ضیاء الحق کا بہت بڑا نام ہے، کہ جہاں ایکسٹریمزم کو پاکستان کے اندر فلرش کیا۔ ادروائز پاکستان ایک بہت اچھی کنٹری ہے، اور الحمدللہ آج بھی ہے، اور اس کے اندر تمام چیزیں جو ہیں جو ایک اچھی کنٹری کے اندر ہو سکتی ہیں وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ مگر وہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کی غلط بریڈ کریں گے تو دیٹ لیڈس ٹو ڈفرینٹ نیشن آلسو، مختلف وقتوں میں ادوار کے اندر جو ہے وہ نیشنز کے اندر جو ہے وہ بریڈ کرتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کی جو انفارچونیٹ جو ہم دیکھتے ہیں آج کے اس دور کے اندر، کہ جو پاکستان کے اندر خودکش حملے ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں جس طرح ایک معصوم بے گناہ بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے، ہر قسم کا فرد جو ہے اس کے اندر جو ہے مارا جا رہا ہے، تو ایونچولی آپ اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ کسی کے ایجنڈے کو ضرور سرو کر رہے ہوں گے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، کہ جہاں پاکستان کا پوٹینشیل جو ہے وہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بینگ اے پاکستانی ایک فرد کو اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہوگا، اور جو ہماری بدنصیبی رہی ہے کہ اگنورینس واز دا بیسٹ پالیسی کا جو فارمولا جو اڈاپٹ ہم سب لوگوں نے کیا، اس کو جو ہے وہ ترک کرنا چاہیے، اور اپنے آنکھوں کو جو ہے وہ کھول کے رکھنا چاہیے۔ جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد طارق الطاف بھائی نے جس طرح ہم لوگوں کی یوں کہیں تربیت کی ہے، یا شہر میں رہنے والے ایک فرد نے اپنا جو ایک وائٹل رسپانس ٹورڈز دی اسٹیبلٹی آف دا کنٹری یا سینس آف سیکیورٹی کو جو ہے دیکھتے ہوئے جو چیزوں کے اندر کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بڑا افیکٹو رول جو ہے وہ MQM کا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے دیگر جتنے بھی شہری علاقے ہیں جہاں پر جو سیاسی جماعتیں ہیں یا ایک عام آدمی کیوں نہ ہو، تو اس کو اپنا ایک افیکٹو رول جو ہے ایز اے انڈیویجول جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے، تاکہ چیزوں کے اندر ان تمام ایکسٹریمزم کو جو ہے وہ کرب کرنا چاہیے۔ ادروائز دنیا میں ناممکن کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، دنیا میں پریکٹیکل ایفرٹس کے ساتھ جو ہے پریکٹیکل سولوشن۔ آپ کے خیال میں روٹ کازز کیا ہیں؟ دیکھیں، روٹ کازز تو اس کی میں نے کہا کہ سب سے بڑی بنیادی چیز جو پاکستان فیس کرتا ہے، اب کیا ہے میں بتاتا ہوں اس کی۔ وہ جو بنیادی پاکستان کا جو فیوڈل کلچر ہے، اس فیوڈل کلچر کا جو سب سے بڑا اگر کوئی امپیڈیمنٹ ہے وہ ہے پاکستان کے اندر تعلیم نہ ہونا۔ اور جس ملک میں یا جس معاشرے کے اندر تعلیم نہیں ہوتی، تو اس کے اندر اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بڑے آسانی سے آپ کو مل جاتے ہیں، کہ جہاں پر آپ کے پاس ایک مذہب کے نام پہ، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، تھرو آؤٹ دی اگر ہم کوئی کسی بھی ایرا میں دیکھیں تو مذہب از دی بیسٹ لالی پاپ، کہ جہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے کہیں انگیج کر لیتے ہیں۔ مگر اس کا سب سے اگر کوئی اچھا اینٹیڈوٹ ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم ہے،
اور تعلیم سے انسان کو شعور ملتا ہے اور اس شعور کے اعتبار سے آپ اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم تعلیم کو سامنے رکھیں اور لیکن تعلیم کے اوپر جتنا پاکستان کی گورنمنٹ خرچ کر رہی تھی اب اس سے بہت کم کر رہی ہے، تو تعلیم پہ تو ایفرٹ اب بالکل ہی نہیں دی جا رہی، تو آپ کے خیال میں اگر یہ ایک کاز ہے تو اس کو پھر ہم ریمیڈی کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کاز کی ریمیڈی میں نے کہا نا کہ ریمیڈی تو اگر آپ اس چیز کو فلرش کر دیں، اس کو آپ دو چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تیز کر دیں اس ملک کے اندر، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کے اندر تعلیم اور صحت کے چیپٹر کو اگر آپ تیز کر دیں، افیکٹو بناتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے اوپر جو ہیں جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ بہت ساری چیزوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیں، ہم آج یہ طے کر لیں کہ ہمیں اس سبجیکٹ کے اندر اس دفعہ جو ہے وہ کم جو ہے وہ پیسے اسپینڈ کرنے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ہمیں زیادہ، ایون تو اگر ہمیں سبسڈی بھی دینی پڑے تو ہمیں دینی چاہیے ان دونوں سبجیکٹس ہم میں۔ سبسڈیز تو ہر چیز سے ہر چیز وڈرا کر رہے ہیں اب ہم، تو آگے پھر ہم کیسے چلیں گے؟ دیکھیں نا، ایک تو یہ کہ ایک فیکٹر آتا ہے کہ ریسورسز، فسکل ریسورسز کم ہے۔ پاکستان کی اکانومی جو آج سے 3-3.5 سال پہلے جو تھی اراؤنڈ 7-8% پہ گرو کر رہی تھی، اب وہ بیئرلی 1.5-2% پہ گرو کر رہی ہے، تو ایک تو وہ اسپیکٹ آ گیا کہ ایک معاشی حالات پاکستان کے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں فسکل ریسورسز، ایک طرف ہم نے کہا کہ ہم IMF کے لونز نہیں لیں گے، پھر دوسری طرف ہم پھر پہنچ گئے کہ ہمیں اب لون دے دیں، ہم لونز پہ چل رہے ہیں، گرانٹس پہ چل رہے ہیں، ایڈ پہ چل رہے ہیں، تو یہ جو ریسورسز، اچھا اس میں پھر کرپشن کا اسپیکٹ بھی آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3000 بلین روپیز کی کرپشن ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے ٹریلینز آف روپیز کی کرپشن ہے، وہ ایک فیکٹر اور آ جاتا ہے۔ تو جب ان سب چیزوں کو ہم جوڑتے ہیں تو فسکلی ہم کیسے خرچ کر سکتے ہیں تعلیم؟ ہم جو اور بیسک نیسیسٹیز ہیں انہیں پہ نہیں خرچ کر پا رہے۔ وہاں سے یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ ناظرین، ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔